رات کا پہر تھا۔ بارش کے بعد کی ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت پر ٹپکتی بوندوں کی آواز آ رہی تھی۔ امی نے آہستہ سے آواز دی، حلیمہ بیٹا، سونے سے پہلے وضو کر لو۔ حلیمہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور دل ہی دل میں بولی، کل کر لوں گی، ابھی نیند آ رہی ہے۔ یہ ایک معمولی سی لاپرواہی تھی، مگر یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہماری روزمرہ معمولات میں ہونے والی غلطیوں کی ہے، جس کو ہم زندگی میں بہت چھوٹا تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، یا شاید ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ کہانی ہے پاکیزگی کی، یہ کہانی ہے صفائی کی۔ زندگی کی بھاگم بھاگ دور میں ہم ان غلطی کا شکار ہو رہے ہیں روز بروز، جن کا ہمیں شاید علم نہیں ہے، کہ شاید ہم اپنی بچیوں کو بتانا، ان کی تربیت کرنا بھول گئے ہیں۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اگلے دن سکول میں سب ہنستے کھیلتے نظر آئے، مگر حلیمہ کا موڈ خراب تھا۔ اسے عجیب سا بوجھ لگ رہا تھا، جیسے کوئی چیز اس کے دل پر بھاری ہو۔ کلاس میں دوست ہنس رہی تھی، مگر حلیمہ کے کانوں میں ان کی آواز مدھم پڑ گئی۔ دوپہر کو وہ واش روم گئی، جلدی جلدی فارغ ہوئی اور بغیر دھیان رہے باہر آ گئی۔ بغیر دھیان رہے باہر آ گئی۔ بعد میں صاف کر لوں گی، اس نے سوچا۔ شام کو جب وہ نماز پڑھنے اٹھی تو جیسے ہی جائے نماز پر کھڑی ہوئی، اسے دل میں ایک بے چینی سی ہوئی۔ وضو کیا مگر سکون نہیں آیا۔ نماز شروع کی مگر خیال بکھر گئے۔ وہ سوچنے لگی، کیا اللہ میری نماز قبول کرے گا؟ کیا ایسے میری نماز قبول ہو جائے گی؟ یا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پاکیزگی کھو دی ہے؟ اسے یاد آیا، اس نے تو کبھی یاد آیا یا اللہ نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جلدی جلدی میں وہ تو اپنی صفائی کرنا بھول گئی، یا جلدی جلدی میں صفائی تو کی لیکن اچھی طرح سے نہیں۔ یاد رہے، جب آپ واش روم میں جاتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، تو پیشاب کے چند قطرے اگر رہ گئے، آپ کی شلوار کو لگ گئے، تو آپ ناپاک ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لیکن دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ اگلے چند دنوں میں حلیمہ بدلی بدلی سی رہنے لگی، نہ ہنستی نہ کھیلتی۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ اسکول میں کسی نے کچھ کہا؟ وہ بس اتنا بولی، امی میں خود سے ناراض ہوں۔ امی نے حیران ہو کر دیکھا، کیوں بیٹا؟ حلیمہ نے آہستہ سے کہا، امی میں اللہ کے قریب تھی، مگر اب لگتا ہے کہ مجھ سے وہ خوشبو چلی گئی جو دل کو سکون دیتی تھی۔ میں جلدی جلدی سب کچھ کرتی ہوں لیکن پورا نہیں۔ میں طہارت کرتی ہوں، پانی گراتی ہوں، لیکن جلدی جلدی میں پورا نہیں ہو پاتا۔ نہ وضو پورا ہوتا ہے، نہ صفائی مکمل۔ امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، بس وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ انسان غلطی سے نہیں گرتا، بلکہ ندامت چھوڑ دے تو گرتا ہے۔ اگر تمہیں اپنی غفلت کا احساس ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ تم واپس لوٹنے کی راہ پر ہو۔ اس رات حلیمہ نے قرآن کھولا۔ پہلی آیت جو سامنے آئی وہ تھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ روتی رہی، پھر اٹھ کر وضو کیا۔ آہستہ آہستہ دل سے جب چہرے پر پانی پڑا تو جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ نماز پڑھی اور پہلی بار کئی دنوں بعد اسے لگا جیسے پھر وہ خوشبو لوٹ آئی ہو جو غائب ہو گئی تھی۔ اگلے دن اسکول میں حلیمہ کی دوستوں نے کہا، آج تمہارے چہرے پر نور آ رہا ہے اور تم سے بہت اچھی خوشبو بھی۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، بس یہ سمجھ لو، جب انسان خود کو صاف کر لیتا ہے تو اللہ خود اس کے دل کو چمکا دیتا ہے۔ آج کئی سالوں بعد جب حلیمہ بڑی ہو چکی تھی،
تو اس نے اپنی چھوٹی بہن کو وہی نصیحت کی جس میں وہ غفلت کرتی تھی، اور وہی غفلت آج کل ہم ماں باپ کر رہے ہیں۔ زندگی کی دوڑ میں، بھاگم بھاگ کاموں میں ہم اپنی بچیوں کو یہ بتانا تو بھول ہی گئے، صفائی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یوں تو ہم اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، لیکن کیا وہ پاک ہے یا نہیں یہ سوچنا زیادہ ضروری ہے۔ صفائی وہ دروازہ ہے جہاں سے ایمان اندر داخل ہوتا ہے، کبھی جلدی میں ایمان کا دروازہ بند نہ کرنا۔